السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی سائنسی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہلکی پھلکی کہانی، سنیے بھلا کیسی لگتی ہے آپ کو۔ عنوان ہے خرگوش کا بہترین دن، اور اسے آپ کے لکھا ہے جاوید بسام نے۔ یہ اسی خرگوش کی کہانی ہے جس کے کارنامے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ خزاں کے موسم میں بھالو، بھیڑیا اور لومڑ ہر وقت خرگوش کی تاک میں لگے رہتے تھے۔ اسے ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ انہی دنوں جنگل میں ایک شکاری گھومتا پھرتا آ نکلا۔ خرگوش نے فوراً اسے دوستی کر لی۔ وہ اکثر شکاری کی مدد کرتا نظر آتا تھا۔ پھر شکاری وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن خرگوش مزے سے اپنی کھو میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ باہر لگڑ بھگا کھڑا تھا۔ وہ ان دنوں جنگل میں ڈاکیا بنا ہوا تھا۔ تمہارا پارسل آیا ہے، اس نے کہا۔ بھلا مجھے کس نے پارسل بھیجا ہے؟ خرگوش نے حیرت سے پوچھا۔ لگڑ بھگے نے تھیلے سے پارسل نکالا اور غصے سے بولا، بھیجنے والا وہی شکاری ہے جس کی تم نے شکار میں مدد کی تھی۔ خرگوش نے پارسل لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جلدی کرو، یہاں دستخط کر دو، لگڑ بھگا بولا۔ خرگوش نے دستخط کیا، پارسل لے کر اندر آیا۔ جب اس نے پارسل کھولا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ اس میں بھالو کے فر کا کوٹ تھا۔ ایک پرچے پر شکاری نے لکھا تھا، پیارے دوست خرگوش کے لیے تحفہ۔ خرگوش نے کوٹ پہن کر دیکھا اور بولا، واہ کیا زبردست چیز ہے۔ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر لگڑ بھگا پھر موجود تھا۔ تمہارا دوسرا پارسل بھی آیا ہے، اس نے کہا اور تھیلے سے پارسل نکال کر دیا۔ خرگوش نے حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے پارسل لیا۔ وہ بھی شکاری نے بھیجا تھا۔ اندر آ کر اس نے کھولا تو اس میں لومڑ کی دم کے بالوں والی ٹوپی نکلی۔ خرگوش خوشی سے جھوم اٹھا، واہ حیرت انگیز، مجھے تحفے مل رہے ہیں اور میرے دشمن بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے سر پر ٹوپی جمائی اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ اچانک پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ خرگوش نے حیرت سے گردن گھمائی اور دروازہ کھولا۔ لگڑ بھگا پھر موجود تھا۔ بولا، تمہارا تیسرا پارسل بھی ہے۔ تیسرا پارسل؟ خرگوش چلایا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ لگڑ بھگے نے اس کے ہاتھ میں پارسل دیا۔ دیکھ لو، کوئی اور تو نہیں ہے، خرگوش نے کہا۔ لگڑ بھگے نے گھور کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ خرگوش اندر آیا اور پارسل کھولا۔ اس میں بھیڑیے کی کھال کے کالے چمچماتے جوتے تھے۔ وہ خوشی سے ناچنے لگا، واہ آج میری زندگی کا بہترین دن ہے، آخر میں نے اپنے دشمنوں پر فتح پا لی۔ کچھ دیر بعد وہ نئی سج دھج کے ساتھ باہر نکلا۔ بھالو کے فر کے کوٹ، لومڑ کے دم کی ٹوپی اور بھیڑیے کی کھال کے جوتے پہنے وہ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ سب جانور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک پیچھے سے بھالو کی خرخراہٹ سنائی دی۔ خرگوش نے گردن گھما کر دیکھا۔ بھالو دھپ دھپ چلتا پیچھے آ رہا تھا۔ بغیر کھال کے وہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ خرگوش نے چیخ ماری اور سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے بھیڑیے کی غراہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بھیڑیا زبان باہر لٹکائے بغیر کھال کے دوڑا چلا رہا تھا۔ وہ بھی بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ خرگوش کی رفتار اور بڑھ گئی۔ دونوں اس کے پیچھے لگے تھے۔ کچھ دور جا کر اچانک خرگوش کو لومڑ کی چیخ سنائی دی۔ وہ بغیر دم کے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ خرگوش سر پٹ دوڑنے لگا۔ وہ جنگل کے اونچے نیچے راستوں، جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان دوڑا جا رہا تھا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر بھیڑیا اس کے قریب چلا آیا، پھر اسے چھلانگ گئی اور خرگوش کو پکڑ لیا۔ خرگوش نے خوفناک چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی کھو میں تھا اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولا، اب دشمن خواب میں بھی آ کر ڈرانے لگے ہیں، لگتا ہے مجھے انہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد خرگوش کھو سے باہر آیا اور آگے ایک طرف چل دیا۔ بھالو، بھیڑیا اور لومڑ جھاڑیوں میں چھپے تھے۔ وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ آج خرگوش کو پکڑنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ خرگوش نے جلدی محسوس کر لیا کہ دشمن پیچھے آ رہے ہیں، مگر وہ انجان بنا رہا۔ پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا جو درختوں میں گھری تھیں۔ وہاں لمبی گھاس اور جھاڑیاں بھی تھیں۔
وہاں پہنچ کر خرگوش اوپر چڑھنے لگا۔ تینوں نظریں جمائے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ خرگوش ایک غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر وہ اس میں داخل ہو گیا۔ تینوں نے خوشی سے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور دبے قدموں اس طرف بڑھے۔ خرگوش کو پکڑنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بھالو نے سرگوشی کی، چلے آؤ، آج خرگوش ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ غار بہت گہرا تھا اور اس میں اندھیرا بھی تھا۔ وہ آگے بڑھے۔ لومڑ بولا، کہاں خرگوش کہاں ہے؟ مل جائے گا، یوں ہی چلتا رہو، بھیڑیا غرایا۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ غار کی دیواروں پر لاتعداد چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ پھر اچانک پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور کسی نے ان پر حملہ کر دیا۔ کوئی خوفناک مخلوق انہیں کاٹ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ بھالو چلایا۔ وہ بڑی بڑی خوفناک چمگادڑیں تھیں جو اپنے مسکن میں آرام کر رہی تھیں۔ انہیں جانوروں کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ تینوں چیختے چلاتے بھاگے اور گرتے پڑتے غار سے باہر نکلے۔ پھر بھاگتے ہوئے دور نکل گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خرگوش کہاں گیا اور اس پر چمگادڑوں نے حملہ کیوں نہیں کیا۔ دراصل وہ نہیں جانتے تھے کہ خرگوش غار میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ غار کے دھانے کے قریب لمبی گھاس میں چھپ کر رینگتا ہوا دور نکل گیا تھا اور اب ٹیلے پر بیٹھا انہیں دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یقیناً آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی۔ اور یہ کہانی کیسی لگی آپ کو بتائیے گا اس نمبر پر 0309 7444450۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ دشمن کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے خریدنا بند کر دی ہیں تاکہ وہ ہمارے معصوم بہن بھائیوں پر ظلم نہ کر سکیں۔ اس نمبر پر 0309 7444450۔ اللہ حافظ۔